بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سیاست ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں، وزیر اعظم کا قوم کے نام اہم پیغام، اسرائیل ایران جنگ، مذاکرات، حملے، امریکی دعوے، جنگ بندی کی کوششیں، عالمی سطح پر پاکستان کا بڑھتا کردار، بھارت تنہائیوں کا شکار۔ اس پر ڈیٹیل میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جواد فیضی صاحب، خالد قیوم صاحب اور احمد وڑائچ صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ سب کو ویلکم۔ جواد فیضی صاحب، اسپیشلی آپ کو اسلام آباد سے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جی، ہم سب ٹھیک ہیں۔ فیضی صاحب جناب، بڑا اہم سوال آپ سے کرنے لگی ہوں ڈائریکٹلی، کیونکہ آپ دور ہیں تو میں نے کہا پہلے آپ سے بات سٹارٹ کی جائے۔ ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ تیل پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں تو نہیں ہوتا، ہم تو باہر سے منگواتے ہیں نا۔ وہاں پر بھی جو فیول کی پرائسز ہیں وہ بڑھی ہیں، اور ہماری گورنمنٹ نے 1 مہینے تک اپنی قوم کو جو ہے عوام کو ریلیف دیا، لیکن کب تک ریلیف دے سکتے تھے؟ سارا جو بوجھ تھا وہ انہوں نے خود سے افورڈ کیا وفاقی حکومت نے۔ اب جو فیول کی پرائسز بڑھی ہیں تو اس پر بہت سارے پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں جب مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو بے چینی تو بنتا ہی ہے نا، میری اور آپ کی بھی بن گئی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ہم صرف اس لیے دوڑ پڑے کہ ہوئے پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، لہذا اس نے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ وزیر اعظم یا صدر پاکستان یا فیلڈ مارشل یا ہمارے وزراء کی وجہ سے بڑھا ہے، یا خدا نہ خواستہ پاکستان نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ یورپ میں بھی ہیں، وہ کینیڈا امریکہ میں بھی ہیں، وہ رشیا میں بھی ہیں، یوکرین میں بھی ہیں، وہ ایران میں بھی ہوں گے، اور یہ پوری دنیا میں اس کے اثرات جائیں گے۔ ابھی تو آگے چل کے بات کریں گے نا جب آپ کے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، لہذا اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑتے ہیں۔ اور یقیناً میرے گھر سے یا آپ کے گھر سے تو نہیں تیل نکل رہا نا کہ ہم نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور پھر اس کی ریفائنری کے لیے، اس کے معاملات کے لیے سکہ بند جرنلسٹ خالد قیوم صاحب بیٹھے ہیں، جب ان کی باری آئے گی یقیناً یہ بتائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے شمائلہ کہ اس ساری صورتحال میں حکومت، ریاست کب تک وہ چیزیں برداشت کر سکتی ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور عقلاً سوال ہے۔ دیکھیے، ہم جب یہ کہتے ہیں تو پھر ناقدین یہ کہتے ہیں، خدا نہ خواستہ گالیاں بھی نکال چھوڑتے ہیں سوشل میڈیم پہ کہ جی پتہ نہیں سرکاری چینل پہ یا دیگر میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور چونکہ ہم کھوچل میڈیا والے نہیں ہیں نا، ہم تو رسپانسیبل میڈیا والے ہیں، لہٰذا اس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک پوری دنیا میں ایک جنگ کا سماں ہے اور دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور بڑے بڑے اہم طیارے جو ہیں تباہ ہو رہے ہیں، پائلٹس کے ڈھونڈنے کے معاملات ہو رہے ہیں، پھر اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو ڈھونڈنے والے ہیلی کاپٹرز بھی نشانہ بن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا، اس میں فور شیور کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی میں اضافہ۔ اور پاکستان کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں ہم نے ایک عرصہ تو یہ دیکھا، اور پھر 127 ارب کی سبسڈی دینا، پھر اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو حساسیت کے ساتھ دیکھنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ ایک طرف ایران ہے، وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ حملہ آور ہے، پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ وہ پاکستان جس نے پالا پوسا دودھ پلایا ان سپولیوں کو، تو وہ فتنۃ الخوارج بن گیا، پھر فتنۃ الہندوستان کے پلیٹ فارم کے نیچے آ گیا، پھر اس کے بعد اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی تو ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے پھر یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم جو طالبان ہیں یا فتنۃ الخوارج ہیں ان کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، ان کو نرمی والی فوجی ڈیلز بھی دیں گے، اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ہر وہ کام کریں گے جو پاکستان اور پہلی دنیا کی اسلامی ایٹمی قوت اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ اس ساری سازشوں کے اندر جب پرائسز کی بات آتی ہے تو کیا یو اے ای میں نہیں بڑھ گئی؟ کیا عرب ممالک میں نہیں بڑھ گئی؟ کیا یہ امریکہ میں نہیں بڑھ رہی؟ کیا یہ وہاں پہ ایک بے چینی نہیں ہے؟ یہ بے چینی ہر جگہ پہ ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ حکومت خاص طور پہ جس کے سامنے بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی، جس کے سامنے ڈیفالٹ کے خطوط آئے تھے، جس کے سامنے ٹیلی فون کالز آئی تھی، جس کے سامنے یہ کہا گیا تھا کہ سری لنکا والا حال ہو جائے گا، اور اس وقت کے وزیر اعظم
وہ میں اس پہ بھی یہ بھی جملہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی کہ اسرائیل کے اندر پوری دنیا کے ممالک کے لوگ تو محصور ہیں, اکیلا پاکستان ہے, کوئی پاکستانی اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ کوئی پھنسا نہیں ہوا. ہاں ان کا ایک رشتہ دار یہاں پھنسا ہوا ہے ہمارے قریب میں ہی اسلام آباد کے, لہذا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی فور شیور بڑا یہ بھی اپنے اوپر بوجھ ڈالنا ہے وفاقی حکومت کا, صوبائی حکومتوں کا, اور اس میں بھی ساری صوبائی حکومتیں نہیں. میں اختیار ولی صاحب کو آج سن رہا تھا, کے پی کی کے اندر جو کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, وہ 1100 ارب ڈالر کی باتیں کر رہے تھے یا 1100 ارب کی باتیں کر رہے تھے, شاید میں ڈالر زیادہ کہہ گیا ہوں, اس کی باتیں کر رہے تھے. اپنی تصدیق بھی کر لینی چاہیے میڈیا پرسن کو بھی. لہذا میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی مہنگائی آئے گی اور آئی ہے, اور پیٹرول مہنگا ہوا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن جب آپ نے خود ہی شروع میں شمائلہ کہہ دیا کہ جب ہمارے ہاں وہ تیل ہوتا ہی نہیں ہے, وہ آئل ہوتا ہی نہیں ہے, ہم نے کسی سے لینا ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ جب پرائسز میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. لہذا وہ ہم نے دیکھے ہیں. مگر میں تو یہ سچی بات کہوں گا, میرے ساتھ اس وقت بھی میں جہاں بیٹھا ہوں دوست بیٹھے ہیں اسلام آباد سے, پنڈی سے تعلق یافتہ ہیں, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی پنڈی کے اندر بھی ہمارے لیے بسز کے اندر, پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر یہ ساری وہ سہولیات مل رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچن پہ بوجھ آنا, جیب پہ بوجھ آنا, بچوں کے حوالے سے ایک تو آن لائن کلاسز, پھر اس کے بعد خرچے بڑھ جانا, یہ ہم سب نے دیکھا. مگر میں یہ اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا, جس طرح میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ جس طرح وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ اور ان کی وزارت نے یہ اشتہار اخبارات میں بھی دیا اور دیگر جگہوں پہ بھی کہ آپ کار پول بھی تو کریں نا, اپنے لیے بھی تو کچھ سوچیں نا. میرا دل کرتا ہے کہ میں مہنگا پیٹرول ہونے کے باوجود مری کی سیر آلٹرنیٹ آپشنز میں بھی جانا چاہیے. فیضی صاحب, آپ الیکٹرک بائکس پہ آ جائیں, الیکٹرک وہیکلز پہ آ جائیں, آلٹرنیٹ تو آپ کے پاس آپشنز ہونی چاہیے. خالد قیوم صاحب, یہ جی بالکل جی فیضی صاحب, یہ جو پرائسز ہیں خالد صاحب کہ ڈیلی بیسس پر بڑھ رہی ہیں, اور یہ تب سے بڑھ رہی ہیں جب سے ٹرمپ صاحب کا بیان آیا, انہوں نے تقریر کی. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے بیان کے بعد جو ہے وہ فیول کی کرائسس جو ہیں وہ کم ہوں گی اور جنگ جو ہے وہ رک جائے گی. جب انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ بھی جاری رکھیں گے اور ایران کو جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیں گے, اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ فیول کی پرائسز بڑھی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی, پاکستان میں تو نہیں. خیر, ایک دم سے وفاقی حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر آرڈر دیے ہیں وفاق کو بھی, صوبہ سندھ کو بھی, پنجاب کو بھی, کہ وہ عوام کو ریلیف دیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی جو پین ہے, تکلیف ہے, اس کو سمجھتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے, اس جنگ نے آج سے جو تیل کا بحران, جو ایندھن کا, انرجی کا بحران جو پیدا ہوا ہے, اس بحران نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. اور یہ اتنا بڑا بحران ہے کہ جو ماضی کا 70 کا 70 کی دہائی کا جو انرجی کا, توانائی کا, آئل کا بحران تھا, یہ اس سے بھی جو ہے وہ یہ بحران جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. صحیح. اور جس طرح اس کے اثرات پوری دنیا پر آئے ہیں, اور خاص طور پر ایشی ممالک جو ہیں جن کی زیادہ جو ڈپینڈنس ہے وہ مشرق وسطیٰ کا جو آئل ہے اس پر تھی, وہ ممالک جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور کئی ممالک جو ہیں وہ ایسے ایشی ممالک بھی ہیں جہاں پر ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ ہو چکا ہے, راشننگ ہو چکی ہے, اور اس کے یقیناً جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر بھی جو ہیں وہ پڑے ہیں. کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری گلف کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. کیونکہ ہمارا جو آئل ہے وہ بھی سارا جو ہے وہ گلف ممالک سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور ہماری جو گیس ہے وہ بھی ہم قطر اور دوسرے عرب ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر کی بڑھنے کی جو سب سے بڑا سورس ہے وہ ترسیلات زر جو ہیں وہ ایک سال کے دوران 40 ارب
ڈالر تک پہنچ رہی ہیں، تو اس میں 27 ارب ڈالر جو ہیں اب وہ ہمیں جو گلف ممالک ہیں وہاں سے پاکستان کو مل رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ مجموعی طور پر پاکستان کا جو انحصار ہے وہ ان ممالک کے ساتھ، اسی وجہ سے ہماری اکانومی پر بھی ایک پریشر اور دباؤ آیا، لیکن ہماری حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی بر وقت جو ان کی ہدایات اور بر وقت جو ان کے اقدامات تھے، اس کے نتیجے میں ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر جو ہے ایک ٹھہراؤ کی صورتحال جو ہے وہ قائم رہی، اور اس کے لیے حکومت نے، خاص طور پر وفاقی حکومت نے 3 ہفتے کے لیے آئل کی جو بین الاقوامی قیمتیں جو ہیں وہ جو 80 سے 90% تک بڑھ چکی ہیں، ان کے آگے باندھنے کی بھرپور کوشش کی، اور باندھا 3 ہفتے کے لیے، اور جس میں جو ہے وہ 125 ارب روپے جو ہیں وہ وفاقی حکومت نے جو ہیں وہ مینج کیے، اور ان میں سے 100 ارب روپے جو ہے جو ہمارا وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سے کٹوتی کر کے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا گیا، اور جو اضافہ تھا اس کو عام آدمی پر، عام لوگوں تک جو ہے وہ منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ جو پچھلا ہفتہ تھا، اس ہفتے بھی جو ہے پرائسز میں ڈیزل اور پٹرول کی جو قیمتیں تھیں ان میں بڑے پیمانے پر جو ہے اضافے کی تجاویز جو ہیں وہ دی گئی، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے ان کو مسترد کیا۔ تو اب دیکھیے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اب صوبائی حکومتیں جو ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے صوبائی حکومتوں کی قیادتوں کو اور سیاسی جماعتوں کی قیادتوں کو، اتحادی جماعتوں کی قیادتوں کو اعتماد میں لیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کی طرف سے کیا گیا، اور وہاں سے بھی جو ہے ایک جو ہے وہ یہ جو ریلیف عوام کو جو ہے اس حوالے سے دیا جا رہا ہے، اور اس میں صوبے بھی اب جو ہیں اب وہ وفاق کے ساتھ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ شیئر کر رہے ہیں۔ چل رہے ہیں احمد وڑائچ صاحب، وزیر اعظم نے ٹول ٹیکس کا جو تجویز آئی تھی اس کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ وہ بھی نہیں بڑھائیں گے، اور انہوں نے 1 ماہ کے لیے وفاق میں اور پنجاب میں بھی اسپیشلی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو فری کر دیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جنگ ہے وہ دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے، اور جب سے یہ جنگ جاری ہے اور مشرق وسطیٰ کی وجہ سے جو براہ راست پوری دنیا میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے معاشی طور پر، اس کا ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ جیسے کہا جا رہا ہے، چوہدری صاحب نے کہا کہ 125 ارب جو ہے وہ باندھے رکھا اور برداشت کیا حکومت پاکستان نے، تو وہ جتنا ہو سکتا تھا ممکنہ طور پر کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد شاید وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کریں، ان کو اعتماد میں بھی لیں اکانومی کے لیے حوالے سے، اور بتائیں لوگوں کو کہ کن کن چیزوں کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے یعنی کہ جو اسلام آباد میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو مکمل طور پر کہہ دیا گیا فری ہے وہ 1 مہینے کے لیے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی جو اورنج ٹرین ہے، میٹرو ٹرین ہے، اور اس سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ مکمل طور پر اس کو کہا گیا ہے کہ فری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایندھن کی بچت ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر جو زیادہ بوجھ ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا، لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے اس سے صرف پاکستان کو نہیں، اگر آپ دیکھیں صرف 30 دنوں کے اندر جو پہلا مہینہ جنگ کا ہے اس میں صرف عرب ممالک کو 180 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور پوری دنیا کو جو سب سے زیادہ جو رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ریزسٹنس آ رہی ہے، وہ معاشی طور پر جو بے شمار ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ جو پہلے مہینے کا وسط تھا اس میں یورپی یونین نے اجلاس کیا تو صرف ایک ایجنڈا رکھا، یورپی یونین نے سامنے ایجنڈا کیا رکھا کہ جو توانائی کی اور جو ایندھن کی قیمتوں میں جو بے چینی پائی جاتی ہے، جو بڑھ گئی ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ اب نائے ہرمز کے بند ہونے سے 20% جو تیل ہے اس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دنیا کو، اور 25% جو گیس ہے
اس کا دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے, جنگیں کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتی لوگوں کو. اب 8-8.5 ارب کے قریب دنیا کی آبادی ہے جو ایک جنگ کی وجہ سے اس کا شکار ہو گئی ہے. جنگیں کسی صورت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ انسانوں کو بھی کھاتی رہی ہیں, اگر آپ ماضی کو دیکھیں, یا معیشت کو بھی کھاتی رہی ہیں. صرف اگر 9/11 کے بعد اپنے خطے کا جائزہ لے لیں تو یہ دیکھیں 180 کھرب ڈالر کا نقصان ہوا یہاں پر, اور 9,40,000 جو لوگ ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے. تو کس کا کیا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا 9/11 میں وہ فائدہ ہو سکا؟ کیا ویتنام میں وہ مقاصد حاصل کیے جا سکے؟ اور ایران کی جنگ میں بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں. ایران جس نظریے کے اوپر کھڑا ہے وہ اپنی جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے, لیکن پاکستان کی یہ جو خواہش ہے, اور پاکستان جو چاہتا ہے, پوری دنیا میں صرف واحد ہمارا یہ ملک ہے جو یہ مستقل بنیادوں کے اوپر یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو. پاکستان نے اپنے بہترین ایک سفارتکاری کا جو رول ہے وہ پلے کیا ہے, اور دنیا کے منظر نامے پر جو پاکستان نمودار ہوا ہے, چھایا ہوا ہے, اس میں صرف ایک نیک نیتی یہ ہے کہ پاکستان عرب دنیا کے ساتھ بھی رابطے میں. اب یہ دیکھیے کہ اسرائیل کی یہ بڑی چال تھی, وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے مسلمان ملک جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں گے, ان کے درمیان جو خلیج ہے وہ پیدا ہوگی, اور میں سائٹ پر بیٹھ کر تماشا ہی بنا رہوں گا. لیکن ان کے درمیان اگر یہ جنگ نہیں بڑھی ہے, اگر وہاں پہ بھی سمجھ لے کہ ایران یا دوسرے جو ہمارے جو عرب ممالک ہیں اگر وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, اسپیس دیے ہوئے ہیں, اسٹیبل ہیں اپنی جگہ پر, تو اس میں بھی پل کا کردار جو ہے پاکستان ادا کر رہا ہے. بالکل اسی ٹاپک پر ہی ہم آگے آ رہے ہیں. جواد فیضی صاحب, آپ یہ جیسے احمد وڑائی صاحب نے بولا کہ جنگ جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ دورانیہ تک پہنچ چکی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کے دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے مان جائیں گے؟ دیکھیے شمائرہ, پہلے تو میں ایک یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی میرا بھائی احمد وڑائی سے کہہ رہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی انسانی معاشرے میں اس کو بہتر نہیں سمجھا جاتا یا پسند نہیں کیا جاتا. اس کے بارے میں تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ارشاد ہے کہ جنگ کی خواہش نہ کرو, لیکن جب مسلط ہو جائے تو پیچھے نہ. لہٰذا اگر ہم تو خواہش کرنے والے نہیں ہیں, ہم نے تو ہندوستان کے ساتھ بھی خواہش نہیں کی تھی, ہم نے تو کسی کے ساتھ بھی خواہش نہیں کی. ہم نے تو جن کو پالا پوسا, جیسے میں نے پہلے کہا, جن کو جینا سکھایا, جن کو سنگلاخ چٹانوں سے انسان بنانا سکھایا, وہی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تو پھر جب کوئی خواہش رکھتا ہے تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتے. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. دوسری طرف آپ نے یہ بات کی کہ کیا مذاکرات, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک خواہش رکھی جاتی ہے کہ کیا اور کچھ معاملات ایسے کر لیے جائیں, اپنے لوگوں کے بھی, دوسرے لوگوں کے بھی. پھر پرنسپلی کن اصولوں پہ ہم یہ لڑ رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اور پھر اس کو پرکھنا چاہیے. آوازیں تو میں سمجھتا ہوں کہ طرفین سے اور طرفین سے آ رہی ہیں کہ کون شدتوں میں چلا گیا, کس نے زیادتی کی, اسرائیل نے کی, کس وجہ سے اسرائیل کے اکسانے پہ امریکہ کر بیٹھا, پھر ایران کی وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس کو جنگ کے میدان میں آنا پڑا. اس کی بھی کچھ, ہر ملک کی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہم بھی اگر اپنے وطن عزیز کے ماضی کی طرف چلے جائیں تو ابھی یہاں بیٹھا ہوا آصف سلمان یہ کہہ رہا تھا کہ یار دسو, ہمیں بھی تو کہا تھا نا کسی نے کہ پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے, تو لیٹ بھی گیا تھا. لہٰذا ہم نے یہ ساری چیزیں یہ سیکھنی بھی ہیں, یہ دیکھنی بھی ہیں. تنقید بھی ہوگی, ماضی پہ بھی ہوگی, حال پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے جو مذاکرات کی بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں. اس میں جذباتیت بھی آ گئی ہے, اس میں مذہبیت کی بات بھی کی جا رہی ہے, اس میں دعائیہ تقریبات بھی ہو رہی ہیں. اس پہ ہم نے سلوگن ڈیفرنٹ بنا لیے ہیں. کہیں پہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ان کے مذہبی معاملات, کہیں ہم امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور کہیں ایران میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا معاملہ ہے. لہٰذا میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہتے مذاکرات سارے ہیں, لیکن یہ جو میڈیم ہے نا, سوشل میڈیم اور کھوچل میڈیم, یہ ٹکنے نہیں دے رہا. اس پہ اشتعال, اس پہ عوام کے جذبات, اس پہ معاملات, اس پہ کفر و اسلام کی جنگ, اور اس میں مختلف علاقوں کی جنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہٹا کے اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ معاشی طور پہ, اسلحہ بیچنے کے طور پہ, اسلحہ استعمال کرنے کے طور پہ, آبادی کو کم کرنے کے طور پہ, جو کوئی پیچھے اذہان بیٹھے ہیں
اور وہ یہ جو چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس ساری صورتحال کو ہمیں ون بائی ون دیکھنا ہوگا. اگرچہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے، میرے دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے حوالے سے نام بھی آیا، اگر جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان، وہ اگر وزیر اعظم سے شہباز شریف صاحب سے 2 گھنٹے باتیں کر رہے ہیں تو کوئی بچپن کی یا جوانی کی باتیں تو نہیں ہو رہی ہوں گی نا. پھر باتیں تو یہی ہو رہی ہوں گی کہ کیا حدت ہے، کیا شدت ہے، کیا مضمرات ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا نقصانات ہیں. لہذا اس پہ بات کرنے کی گئی ہوگی. اسی طرح اگر امریکن پریزیڈنٹ بھی پاکستان کا نام لے چکے، اگرچہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ انتہائی اگلے پائیدان پہ بھی چلے گئے ہیں یو ٹرن کے حوالے سے، مگر اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو جذباتی بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، پھر سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح نیتن یاہو ہو یا اسرائیلی ذمہ داران ہو، وہ اپنی قوم کو، اور اسی طرح ایران کے اندر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، دیکھیے ایران کے اندر رہبر انقلاب کے بعد اور پھر انقلابی جو جتنی سوچ ہے، ان کے علاوہ مسعود پزشکیان صاحب بھی تو پھر رہے ہیں نا یوٹیلیٹی سٹورز پہ، ریلیز کی قیادت بھی کر رہے ہیں، اور عباس عراقی صاحب بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ شکریہ پاکستان کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، وہاں پہ معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں. بالکل صحیح فیضی صاحب، یہ پاکستان کا جو ثالثی کردار ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. جو تشکر پاکستان کی ایران میں ریلیاں نکلی، اس پر بھی بات کریں گے. اس سے پہلے خالد قیوم صاحب، یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، کیا یہ امریکہ پیٹرو ڈالر اور اکانومی جو ہے اس کو بچا پائیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس سے دنیا کا ہر ملک متاثر ہوا ہے، ایسا ہی ہے، اور دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ براہ راست اس جنگ کی زد میں آیا ہے، متاثر ہوا ہے، اور سب کا جو ہے اس میں نقصان ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اور امریکہ کا اپنا بہت نقصان ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے. دنیا کا ہر ملک، صرف ایک ملک جو ہے اسرائیل کو نکال کر دنیا کا ہر ملک یہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، کیونکہ اس جنگ نے دنیا کی بڑی جو طاقتور معیشتیں ہیں، جو اکانومیز ہیں، ان کو بھی دباؤ کا شکار جو ہے وہ کر دیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ تو زیادہ اس جنگ سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے اثرات کو دیکھیں کہ اس جنگ نے دنیا کے جو عالمی سیاست کے جو اندرونی ڈھانچے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، ان کو بھی اپنی زد میں لے لیا ہے. اور اس طرح حکومتوں پر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ اس خطے کے دیگر ہمارے ہمسائے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی دباؤ کا شکار جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے دنیا چاہتی ہے کہ یہ جنگ بندی ہو. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں 4 ملکی وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہوا، اس میں بھی فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات جو ہیں ان پر اتفاق کیا گیا. اور اس حوالے سے اس کے بعد ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ چین کے دورے پر گئے، اور وہاں پر ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے چین، ان کے ساتھ ساری صورتحال پر بات چیت ہوئی. اور پھر جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا دونوں ممالک کی طرف سے، اس میں بھی جو امن کا 5 نکاتی پروگرام ہے، منصوبہ ہے، اس کی جو ہے وہ منظوری دی گئی. اور اس اعلامیے میں فوری مذاکرات جو ہیں وہ مسئلے کا اور سفارتکاری جو ہے اس کو حل قرار دیا گیا، کیونکہ چین بھی اس خطے کے اندر ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ اس خطے کے اندر اس کا 1 بیلٹ 1 روڈ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. حتیٰ کہ ایران کے اندر بھی چین جو ہے وہ ایک 25 سالہ پروگرام $400 ارب کا جو ہے اس کا ایک وہاں پر جو ہے وہ معاہدہ کر چکا ہے، دستخط کر چکا ہے، وہ اس پر عمل درآمد چاہتا ہے. اور وہاں جو آئل ہے اس کا بڑا جو ہے وہ چین جو ہے وہاں امپورٹر ہے. اور چین بھی چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی ہو
اور جنگ بندی کی پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کو چین نے کھلے عام کھل کر جو ہے ان کی ثالثی کی کوششوں کو انڈورس کیا ہے، اور اسی طرح یو این کے سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان کی جو ثالثی ہے اور امن کی کوششیں ہیں ان کو انڈورس کیا گیا ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہماری قیادت، ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے دن رات اس جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، اور وہ کوششیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہوئی جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان اس حوالے سے دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں اور جو فریقین ہیں ان فریقین کا، تمام فریقین کا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پر اعتماد ہے۔ امریکہ کا پاکستان پر اعتماد ہے، ایران کا پاکستان پر اعتماد ہے، اور خاص طور پر جو متاثرہ فریق ہیں، گلف ممالک جو ہیں ان کا پاکستان پر جو ہے وہ اعتماد ہے۔ چین جو اس خطے کا بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس کا پاکستان پر اعتماد ہے، اور اسی طرح اب جو ہے رشیا اور دیگر جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی جنگ بندی کے لیے کوششوں کی جو حمایت ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے توقع کرنی چاہیے کہ پوری دنیا کے عوام کی مفاد میں یہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو، اور اس کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو اسی طرح جس طرح پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اس کے ضرور جو ہیں وہ نتائج نکلیں گے، اور ضرور جو ہیں وہ صورتحال جنگ بندی کی طرف جائے گی، کیونکہ پوری پاکستان سمیت پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس جنگ سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ خالد قیوم صاحب، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور یہی بات ہے کہ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی قوم سے خطاب بھی کیا اور ان کو اعتماد میں بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم سے ایک مشکل مرحلے میں مخاطب ہوں، اور مجھے عوام کی، قوم کی تکلیف کا احساس ہے، اور میں ریلیف دینے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان میں ہی پرائسز نہیں بڑھی، پاکستان میں ہی یہ مشکلات نہیں آ رہی، دنیا کی جتنی بھی بڑی اکانومی ہے، معیشتیں ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 129 ارب جو ہے وہ عوامی ریلیف پر لگائے۔ یہ ان کی طرف سے عوام کو اعتماد میں لیا گیا، اور کوشش کی کہ انٹرنیشنل جو سچویشن چل رہی ہے اس سے عوام کو آگاہ کیا جائے، تاکہ یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کے جو سوشل میڈیا پر اور جو دوسرے کافی سارے ایسے لوگ ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ جو کوشش کر رہے ہیں پروپیگنڈے کرنے کی، اس سے عوام کو جو ہے وہ نکالا جائے۔ یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح قوم کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہے اور جو بر وقت اقدامات کیے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس طرح پورے جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں ان پرائسز کے مطابق جو ہے وہ بوجھ اب بھی صارف پر نہیں ڈالا گیا۔ اگر انٹرنیشنل پرائسز کا امپیکٹ دیکھا جائے تو پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 544 روپے ہونی چاہیے تھی، اور جو ڈیزل کی پرائس ہے وہ 790 روپے ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنا بین الاقوامی سطح پر قیمتیں بڑھی ہیں اس کے مطابق آگے صارف پر جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ ریلیف دیکھیں آپ کہ اس طرح وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر جو ہے وہ ریلوے کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ کوئی اس کے کرائے جو ہیں وہ نہیں بڑھائے جائیں گے۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے اندر بھی جو ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں ان کو فری کیا گیا ہے، اور پنجاب کے اندر خاص طور پر دیکھیے کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں پر ٹرانسپورٹ کا پورا ایک انفراسٹرکچر ہے، یہاں پر اورنج لائن ٹرین کی معیاری سفری سہولیات جو ہیں وہ دستیاب ہیں شہر لاہور شہر کے اندر، یہاں پر سپیڈو بس کی سروسز پورے پنجاب کے اندر ہیں، یہاں پر الیکٹرک بسز جو ہیں ان کا پورے پنجاب کے اندر ایک جال بچھا دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رواں مالی سال کا پنجاب کا بجٹ ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو ایلوکیشن ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے
एलोकेशन दी थी बजट के अंदर, डेवलपमेंट के बजट के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए जो है वो 80 से 85 अरब रुपए की एलोकेशन की गई। अहमद वड़ाई साहब, ऐसा ही अहमद वड़ाई साहब की तरफ आते हैं। कयूम साहब ने बड़ी डिटेल में हमें बताया प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब था, उसी से रिलेटेड बात करेंगे वड़ाई साहब से, कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं और बतौर प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने मिलकर जो है वो पूरी कोशिश की है सालसी का किरदार अदा करने की, और हम कर भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी हद तक, जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सके, जो है वो आवाम को भी रिलीफ देने की कोशिश करें और आलमी सतह पर अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझते हैं आपके ये जो हमारी कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी? जबकि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, इवन के ईरान में तशक्कुर पाकिस्तान की रैलियां भी निकली हैं। जी देखिए, इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि दुनिया जो है वो जो हालिया कशीदगी जारी है उस पर दुनिया एक बड़े नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ी है। ऐसे और पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ ना जाए। उसमें जो एक बुनियादी किरदार है, उसमें जो एक पुल का किरदार है और तमाम फ्रीकैन के साथ जो इत्मीनान के साथ पाकिस्तान राब्ते कर रहा है, वज़ीर आज़म के ट्वीट को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से रीट्वीट किया जाना, इसका मतलब यही है कि इस्लामाबाद के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। ईरान जो बरादर इस्लामी मुल्क है, पहले दिन से पाकिस्तान के साथ इत्मीनान के साथ बंधन में बंधा हुआ है। उसकी दो वजूहत ये भी हो सकती हैं, एक तो हम हमसाए हैं और दूसरा वो ये भी समझता है कि पाकिस्तान का मफाद इसराइल के साथ नहीं है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर ये ट्रस्ट समझता है कि मेरे जो पाकिस्तान है वो तमाम जो फ्रीकैन के जो एतमाद उस पर है उसको सामने रखते हुए फैसला करेगा। मैं ये समझता हूँ कि जंग के इस दूसरे महीने में जो आग के शोले हैं वो भड़क रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर के बाद बड़ी हद तक ये चीज़ें मुमकिन तौर पर नज़र आ रही थी कि शायद हालात बेहतर हो जाएं और चीज़ें जो है वो अपनी पुरअमन रास्तों की तरफ चले जाएं। और क्योंकि उससे 2-4 दिन पहले जब उन्होंने ये बात की कि 2-3 हफ्तों के अंदर हम निकल जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चली गई। उसके बाद इनकी तकरीर के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केटें हैं वो भी मुंह के बल नीचे गिरी हैं और माशी तौर पर इस वक्त दुनिया को तो बहुत ज्यादा ही मतलब बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है। रहेगी बात देखिए पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल का प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनके साथ राब्ता होना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खलीजी ममालिक अरब मुल्क कंट्रीज के साथ राब्ता करना और वज़ीर खारजा के साथ इस्लामाबाद में जो वज़ीर खारजा उनके साथ बैठक होना, और ये देखिए इसके ऊपर जो मोर सबत की जा रही है वो आपकी जो दुश्मन मुल्क है भारत जो आपके साथ बैठा है उसका जो गोद में बैठा, जो पहले मीडिया जो एक जंग में मोदी के साथ किस तरह बातें करता रहा, लेकिन जब ये हालात बने तो उसके मीडिया ने सबसे पहले सवाल किया भारत से, उसके प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी आम आवाम ने सवाल पूछा, उनकी कांग्रेस की जमात ने उनसे सवाल पूछा, राहुल गांधी ने, उसने कहा कि मोदी जी वेयर इज योर फॉरेन पॉलिसी? आप तो बिल्कुल तना खड़े हैं, आप तो आइसोलेट हो गए हैं, कार्नर हो गए। पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी में दुनिया की जो नजरें हैं वो इस्लामाबाद की तरफ और दुनिया के तमाम जो टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वहां पर पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है। ये देखिए कि भारत का बड़ा एक अहम जरीदा है दी वायर, उसने लिखा, दी वायर ने लिखा कि मोदी साहब ये देखिए कि पाकिस्तान को आपको जो तनहा करने की कोशिश थी वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी में बहुत आगे चला गया है। लिहाजा मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान ने जो खित्ते में जो एक मतवाजन यहां पर नहीं था, उसमें जो तवाजन नहीं था उसको मतवाजन किया पाकिस्तान ने। फिर दुनिया ने आगे बढ़कर पाकिस्तान को गले से लगाया और ताकत के कानून को दुनिया चूंकि मानती है तो उसमें जो फिर रोल बढ़ा और वो तस्लीम करना पड़ा। और मेरे ख्याल ये है कि भारत की जो पाकिस्तान को तनाव करने की पॉलिसी थी वो भी बर्बाद हो गई और मोदी की अपनी सियासत भी बर्बाद हो गई। वो उसका भी कोई वहां पर जो हाल नहीं है भारत में उसकी सियासत करने के लिए। तो लिहाजा मेरे नजदीक ये है कि जंग बंदी सीज फायर नहीं है, एक मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए और ऐसी जंग बंदी होनी चाहिए जो देरपा हो। और मेरे नजदीक ये भी है कि जनूबी एशिया के अगर अमन को मुश्किल करना है तो कश्मीर का मसला हल कर दें, अगर मशरक़ वुस्ता के अमन को देर पर हल करना है, मुश्किल बुनियादों के ऊपर उसको हल करना है, तो फिर आपको फलस्तीन का मसला हल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। फैजी साहब, भारत में ईंधन की किल्लत हो गई है और 6 दिनों से जो आवाम है भारत की वो लाइनों में लगी हुई है और वो कह रहे हैं जी हम सब्सिडी दे रहे हैं। जब ईंधन है ही नहीं तो आप किस पे सब्सिडी दे रहे हैं? ये बुरी तरह एक्सपोज भी हो गए हैं और तन्हाई का शिकार भी हो गए हैं आलमी सतह पर। और यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि शाइनिंग इंडिया का मोदी का दावा कहाँ गया? देखिए, एक तरफ आप शाइनिंग इंडिया मोदी का दावा की बात कर रहे हैं, मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी खिताब किया है ना उसमें उन्होंने ये समझाना चाहा और अल्लाह करे समझ जाए
دیکھیے میں آج ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، پھر سے وائرل ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. اس میں مہاتما ایک ہوتے تھے جو اڈیالہ جیل میں ہے، ان کی اپنی گفتگو ہے کہ اگر عالمی جنگ چھڑ گئی، اگر ایران کی جنگ چھڑ گئی تو پیٹرول 400-500 سے اوپر چلا جائے گا، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ تو عالمی سطح پہ ہوگا. لہذا ان کی ویڈیو پھر سے وائرل ہو رہی ہے. ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس ویڈیو کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر پرائم منسٹر خاص طور پہ کندھے اچکا کے یہ نہیں کہہ رہا ہو گیا تو میں کیا کروں، وہ تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے، پھر یوں ہو گیا تو میں کیا کروں، اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا تو کیا میں جنگ کر دوں، اور پھر سارا کچھ ہم نے دیکھا. لہذا ایک میں نے بھی کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروگرام میں آپ اپنے فیورٹ ایکس پرائم منسٹر کا ذکر نہ کریں. دیکھیے میں ذکر کروں یا نہ کروں یہ ہسٹری ہے. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ یہاں پہ دوست بات کر رہے تھے پتھر کے زمانے کی، تو پھر ہمیں تسلسل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ایک تو بات یہ کہ ایک طرف پاکستان کا وزیر اعظم ہے جو پھر اعتماد میں لے رہا ہے اور پھر بتا رہا ہے کہ ہماری اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے جنگ چھیڑی نہیں ہے، ہم تو امن کے خواہاں ہیں، ہم تو امن کے متلاشی ہیں، ہم تو پوری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ آئیے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر چھڑیں گے نہیں. لہذا آپ نے جو ابھی یہ بات کی کہ ہندوستان کے اندر دیکھیے وہاں تو واش رومز کے لیے بھی لائنیں ہیں اور واش رومز تک نہیں ہے، انٹرنیشنل فلمیں بن گئی. لہذا اس ملک کا جو وزیر اعظم تھا وہ جو اسرائیل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، اور پھر جو سندور لگا کے آتا ہے اور پھر ہم جو کرتے ہیں اس کے ساتھ، وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ ان کو لے بیٹھیں گے کیونکہ وہ کہیں کے نہیں رہے. ہمارا سٹرانس، ہمارا موقف، ہمارے واضح اہداف وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ اس لیے ہے کہ ہم چونکہ نہ منافقت پہ ہیں، نہ بغل میں چھری رکھتے ہیں، نہ کسی وہ ہمارے تو فیلڈ مارشل اگلے محاذوں پہ جا کے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی تشریح غلط نہ کرو ورنہ میں حافظ کھڑا ہوں. لہٰذا ہم تو وہ لوگ ہیں جو کلیئر ایڈڈ ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے اندر کوئی پراکسی نہیں چاہتے، ہاں ہم امن چاہتے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں ہندوستان نہ صرف لٹ گیا بہ گیا، فیضی صاحب ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ابھی جو قوم سے خطاب کیا اس میں جو عوام کے لیے ریلیف دیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو عوام کی تکلیف کا بہت احساس ہے. جو سبسیڈیز دی ہیں میں چاہوں گی کہ اس کا بھی ذکر کرتے جائیں کہ یہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو جو ہے وہ 100 روپے سبسیڈی دی گئی ہے فی لیٹر پر. اس کے علاوہ جو مال بردار گاڑیاں ہیں جن سے لائک ٹرین جس سے جو بھی آپ مال جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو بھی سبسیڈی دی گئی ہے. چھوٹے ٹرک کو 70,000 اور بڑے ٹرک کے لیے 80,000 سبسیڈی. اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے بسیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ 1 لاکھ سبسیڈی دی گئی ہے. اور جو ہمارے کسان ہیں چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو فی ایکڑ 1500 روپے جو ہے وہ سبسیڈی دی گئی ہے. اس سے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے سے پرائسز تو ہمیں بڑھانا پڑی، مجبوری تھی، لیکن عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہمارے پرائم منسٹر. کیا کہیں گے؟ دیکھیں 80 روپے لیوی، 20 روپے مزید، تو 100 روپیہ کم کرنا اور 300 اس پہ آ جانا، 78 روپے پہ پر لیٹر آ جانا. کہاں پہ ہم جا رہے تھے 400 500 1000 تک کی باتیں ہو رہی تھی. اور پھر یہاں پہ سوشل میڈیم پہ پروپیگنڈا کرنے والے تو یہ کہہ رہے تھے لیوی پر بھی 80 روپے جو ہے وہ سبسیڈی دی گئی ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا سبسیڈی نہیں کمی کر دی گئی ہے، ویری گڈ. دیکھیں میں 2 باتیں شمائلہ کرنا چاہتا ہوں. سلمان گیلانی مرحوم تو مرحوم ہو گئے کوئکلی والے، لیکن میں کوئکلی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ کہ پھر ریاست حکومت اپنے اوپر بوجھ ڈال کے ہمیں ریلیف دے رہی ہے. دوسری جانب مجھے افسوس اس بات پہ بھی ہوا تھا جو برادر مطاع اللہ تارڑ کہہ رہے تھے کہ یار آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے تسی پھر سیرا کرن تر پیندے ہو. اور بچوں کی کلاسز آن لائن کیوں کی تھی؟ میں عوامی سطح پہ بھی جانا چاہتا ہوں شمائلہ. ہمیں یہ بھی بتانا ہے، ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مشکل حالات ہیں جس طرح پرائم منسٹر فرما رہے تھے کہ پوری دنیا کے اندر مسائل ہیں، ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے لیے سیر و تفریح اور لانگ ڈرائیو کیوں ضروری ہے جب بچوں تک کو ہم گھر بٹھانے پہ مجبور ہو گئے. لہٰذا اس ساری صورتحال میں
हुकूमत ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ फिर ले लिया। प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच शहबाज शरीफ साहब। और मैं इसहाक डार साहब को भी सलूट करूंगा, जिस तरह वो इधर उधर इधर यहाँ वहाँ और पूरी दुनिया के साथ मुखातिब है। इसी तरह मैं फील्ड मार्शल की जो है वो उस सारे मामलात को भी सलूट करूंगा। लिहाजा उस सिलसिले में मुझे ये कहना है बस आखिर में कि अगर हुकूमत अपने ऊपर बोझ ले रही है तो भाई मेरे, मैं क्यों अपने बच्चों को लेके निकल पड़ूं, आओ तो मैं फलानी जगह दी सैर करावा। हमें ये भी करना है, पेट्रोल अपने लिए भी तो बचाना है, अपने मामलात को भी तो पेट्रोल बेहतर अपने करना लिए है। भी तो सारी बचाना है। सिचुएशन खालिद को कयूम देखना है। साहब, हमें- पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 378 जो है वो हो गई है और पर लीटर, ठीक है। मैंने कहा ये बात भी आपको बताती चलूं। और साथ जो है प्राइम मिनिस्टर और काबीना अरकान जो हैं वो अपनी 6 महीनों की जो सैलरी है वो भी गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएंगे। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो पूरा असास है, जिसके लिए वो कोई भी लम्हा जो है वो नहीं जाना देते और इसमें कोशिश करते हैं कि अवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। जिस तरह अभी आप फरमा रही हैं कि कीमत में इस तरह कमी जो है वो की गई है। और एक मैं आपको बताऊं कि एक जमात ऐसी भी है जिसने हमेशा पाकिस्तान की मेशत पर हमले किए हैं। सही। और उन हमलों का जो माजी में हमले किए थे उनका खमियाजा अब तक जो है वो हमारी मेशत को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। कि जिस तरह जब डिफॉल्ट के दहाने पर उस जमात ने जो है वो पाकिस्तान को ला खड़ा किया और फिर जब मेशत को बेहतर करने के लिए IMF के साथ प्रोग्राम मिलना शुरू हुआ तो उस पर MD IMF को और IMF की अदारे को खतूत लिखे गए। और अब फिर जबकि इस वक्त पाकिस्तान की मेशत को मसाइल का सामना है इस जंग के बायस, तो देखिए कि आज फिर वो जमात जो है वो अपने सियासी एजेंडे को जो है वो साथ आगे जो है वो लेकर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह आप फरमा रही थी कि इंडिया के हवाले से फैजी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि वहां पर जो सूरत हाल है उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर तो अब बड़ी मुस्तहकम हालात हैं, सूरत हाल है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है और लोगों का रियासत पर, हुकूमत पर जो है वो इत्मीनान है। वहां पर देखिए क्या हुआ कि वहां पर क्या देखें कयूम साहब, उनकी बात तो जितनी हम करेंगे उतनी ही हमें कम लगेगी। मईशत को तबाह भी किया, खुदा ना खास्ता मुल्क को डिफॉल्ट की बातें भी की। लेकिन आऊंगी अहमद वड़ाई साहब की तरफ कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने आवाम को जो एक बड़ा रिलीफ दिया है इन हालात में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो बसीस के किरायों में भी मेरा ख्याल है अच्छा खासा रिलीफ होगा। अच्छा, अगर वैसे आप उनकी सारी जिंदगी की जो सियासत है उसका भी 1 मिनट के लिए जायजा ले ले तो वो सारी की सारी पूरी जुर्रत के ऊपर पूरी दयानतदारी, एक स्ट्रगल, मेहनत और उनकी जो मेहनत है, जो कमिटमेंट है, जो सिंसेरिटी है उसके गिर्द घूमती आपको नज़र आती है। वो जब काम करते हैं तो वो भी नज़र आता है। यानी कि वजारत आला से लेकर वजारत उज़्मा तक और फिर इस्लामाबाद से कसरे यमामा और वाइट हाउस तक उन्होंने पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़े अपनी मेहनत के बुनियाद के ऊपर। रहेगी बात पाकिस्तान की जो हालिया फैसले हो रहे हैं, देखिए कि जब 55 रुपये लीटर तेल की कीमतें बढ़ी तो आपको याद होगा कि उसके दौरान भी प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं थे। उसके फौरी बाद भी कोई 150 रुपये का कहा गया कि आप उस तेल की कीमतों को बढ़ा दें। बिल्कुल मैं तईद करता हूं खालिद कयूम साहब की इस बात से कि अगर उनकी कीमतों को रिलैक्स कर दिया जाता और इंटरनेशनली मार्केट के मुताबिक छोड़ दिया जाता तो ये 600 के करीब चली जाती। अब भी प्राइम मिनिस्टर उन कीमतों को रोक रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इन कीमतों को रोकना है तो उसका जो है वो आम सार्फ को फायदा होगा। और ये भी देखिए आप कि पाकिस्तान में इस वक्त ईंधन का कोई बहरान नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई कहत नहीं पड़ रहा, यानी कि लोग सड़कों पर नहीं ऐसे भटक नहीं रहे हैं जैसे भारत में हो रहा है कि जैसे एक ऐसी एक जंगी कफियत बना दी जाए कि जिससे लोग उनकी जो निजी जिंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाए। मामूल के मुताबिक पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है लम्हा बा लम्हा वो चीज़ों को देख रहे हैं। 16 माह की हुकूमत देखें तो मुझे वो
وہ تب بھی ان کے اندر جو ویژن تھا کہ میری سیاست جاتی ہے چلی جائے, ریاست بچنی چاہیے, ریاست کو بچا کر دکھایا. آپ 1-1 ارب ڈالر کے لیے دنیا کے پاس جاتے تھے, وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہم ایڈ نہیں لیں گے, ہم ٹریڈ کریں گے, پھر ٹریڈ کر کے دکھائی, پھر کم وسائل میں رہ کر بھارت کو بھی ناکو چنے چبوائے اور اس کو ذلت میں شکست بھی دی. اور جب عوام کی بات آتی ہے ریلیف دینے کی, تو ریلیف بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تیل میں ریلیف دینا ہو, گیس میں ہو, اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری ایک فیکٹریز ہیں, جو صنعت کار ہیں, ان کو بھی بجلی کے بلوں میں کیسے رعایت دی گئی. ایک چیز کے اوپر ان کی جو نظر ہے, ان کی جو گرفت ہے, ان کی جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں سیاست سے بالا تر نظر آتی ہے. کمٹمنٹ ہے, جو محبت ہے, وہ تب بھی نظر آتی جب وہ ملک کے وزیر اعلیٰ تھے. اب جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں, تو ان کے دل میں جو ہے وہ عوام کا درد اور ملک کی محبت نظر آتی ہے. وہ بڑے ڈیئرنگ ہیں, تبھی تو انہوں نے کہا بالکل 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 وہ تھے تو تب بھی اندھیرے ختم ہوئے, دانے اسکول بنے, اور جس طرح سے وہ فیصلے کرتے ہیں اسی طرح سے ان کی بھتیجی ہماری سی ایم پنجاب جو مریم نواز صاحبہ اتنے ڈیئرنگ فیصلے کرتی ہیں کہ سب حیران ہو جاتے ہیں. مشکل وقت میں جیسے پہلے قوم ایک بن کر ابھری تھی پوری دنیا میں مارکہ حق کے ٹائم, امید کرتے ہیں کہ اب بھی ان مشکل حالات میں ساری قوم ایک ہو کر حکومت کا ساتھ دے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.